وہ اس کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے منع نہیں کیا تھا۔ کارب شاہ اپنے کمرے سے نکل کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ بہو واپس آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے، جب سے یہ لڑکی اس کے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کل سے ہی بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں وجہ ایشام کی ذات تھی۔ وہ بھی نہیں آنا چاہتی، میرا مطلب ہے وہ گھر واپس تب آنا چاہے گی اب ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا، جبکہ آمنہ اور کارب دونوں اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا دونوں کی سمجھ سے پرے تھا۔ گھر کے ماحول کو کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے اپنے گھر کو دیکھنے لگے۔ یہاں محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ یہاں بسنے والے سب وجود ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور میری بیوی کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کہتی ہیں یہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے کے پیار میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی بیوی کی عزت کروں، آپ سے محبت کروں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر میں یہ نہیں کرتا تو میری بیوی واپس آنا پسند نہیں کرے گی۔ وہ چھپا چھپا کر بول رہا تھا۔ عجیب بچپنا کر رہی ہے یہ لڑکی۔ اب اسے کون سمجھائے کہ محبت اور عزت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ آمنہ بیگم نے اس کی بات کو سمجھ کر تبصرہ کیا تو ایک نظر انہیں دیکھ کر رہ گیا، لیکن وہ زبردستی کروانا چاہتی ہے، وہ زبردستی میرے دل میں آپ کے لیے جگہ بنانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اپنی ماں کی جگہ دے دوں۔ وہ تمسخرانہ مسکرایا تھا۔ بچی ہے نا، رشتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں تمہاری ماں کی جگہ لینے کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی ضلاور۔ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکی اور جانتی ہوں کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ وہ مسکرائی تھی، شاید اپنی تقدیر پر نہیں۔ آمنہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہاری اپنی جگہ ہے اور حور العین کا اپنا ایک مقام تھا۔ وہ میری پہلی محبت ہے، میں اسے بھلا نہیں سکتا اور نہ ہی تم سے کبھی ویسی محبت کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ میرا برا رویہ، میرا برا سلوک برداشت کر کے بھی تم میرے ساتھ وفادار رہی۔ تم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا۔ میں نے تم سے ماں بننے کا حق چھین لیا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے بیٹے کو محبت دو گی۔ کہتے ہیں کہ ہر عورت میں ممتا ہوتی ہے جو کسی نہ کسی پر نچھاور ضرور کی جاتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تم اپنی تمام تر ممتا میرے بیٹے کو دو گی، لیکن میرا بیٹا ہی کبھی تمہیں قبول ہی نہیں کر سکا۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں آمنہ۔ میں نے تم سے تمہارا حق چھین لیا، اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں میرے بیٹے کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ لیکن معافی مانگنے کے لائق تو نہیں ہوں۔ لیکن آج میں اپنی زندگی سے تمام خلل مٹا دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جا چکے تھے، جبکہ ضلاور آج پہلی بار اپنے باپ کو اس حد تک مجبور دیکھ رہا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سکندر؟ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ جو بھی ہوا وہ میرے نصیب کا لکھا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، لیکن مجھے آپ سے یا اور ضلاور سے کوئی گلہ نہیں۔ یہ مجھے اپنی ماں مانے یا نہ مانے، لیکن یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے اس بات کا گلہ کبھی نہیں ہوگا کہ ضلاور کے لیے میں کبھی ماں نہیں بن سکی، کیونکہ اس گھر میں اس کی ماں بن کر آئی تھی۔ اگر نکاح میں آپ نے شرط رکھی تھی تو میرے باپ نے بھی تو صرف دولت کے لیے مجھے آپ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھا تھا۔ میری اپنی کیا حیثیت تھی کہ میں آپ سے گلہ کرتی یا آپ سے اپنا حق مانگتی؟ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا پتہ ہے کہ میں نے ضلاور کو ہمیشہ اپنی سکی اولاد مانا ہے۔ ضلاور کے ہوتے ہوئے میرے اندر کبھی بھی ماں بننے کی خواہش نہیں جاگی، کیونکہ میں ماں بن کر ہی آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ضلاور نے مجھے کبھی اپنی ماں نہیں مانا، اس کے لیے میں ایک دوسری عورت تھی۔
اور اس سے گلہ مجھے آج بھی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہیں نہ کہیں کمی مجھ میں ہی چھوٹ گئی ہے۔ اگر میں اپنے فرض کو ٹھیک طریقے سے نبھاتی تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ محبت کے رشتے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں مگر ہم خود ان رشتوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ وہ آج پہلی بار یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا تھا، وہ بھی اپنے سامنے کھڑی عورت کے آنسوؤں کو دیکھ کر۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ اس نے 3 دن سے دوبارہ اشام سے رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھا تھا۔ گھر پر اس کا فون بھی آیا تھا۔ اس نے آمنہ سے بات بھی کی تھی اور خود بابا نے بھی انہیں فون کیا تھا تاکہ وہ جہانگیر صاحب کی حالت کے بارے میں پتہ کر سکے، اور آمنہ اور کارب ان سے ملنے بھی گئے تھے۔ جہانگیر صاحب سے تو اس کی روز بات ہوا کرتی تھی۔ ابھی کل ہی تو جہانگیر صاحب نے فون پر باتوں ہی باتوں میں کہا تھا کہ اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس شام کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ بھی مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اسے واپس لینے آئے تو کیا اس کے ساتھ آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ وہ اس کی بیوی ہے، اگر نہیں آئے گی تو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے آئے گا۔ بس بہت ہو گیا، کتنا برداشت کرے وہ اس کے نخرے۔ اس سے محبت کرتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جو چاہے اپنی من مانی کرے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج ہی اسے واپس لینے جائے گا اور پھر اس کی کوئی بھی بات سنی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آئے گا، زبردستی ہی صحیح۔ جب وہ زبردستی نکاح کر سکتا تھا اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لا سکتا تھا؟ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ بس بہت ہو گیا تھا، اب اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ اپنی تمام تر سوچوں کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سامنے ہی آمنہ اسے ٹیبل پر کھانا لگاتی نظر آئی تھی۔ اب یہ سارے کام بعد میں کر لیجیے گا، پہلے جا کے تیار ہو، ہمیں آپ کی بہو لینے جانا ہے۔ بڑے نخرے دکھا رہی ہے کہ جب تک ہمارے گھر میں محبت نہیں ہوگی تب تک وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں رشتوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ بیوقوف لڑکی، اسے تو میں بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے، اور اپنے شوہر سے بھی کہہ دیں کہ چلے ہمارے ساتھ، ان کی بہو کو لانا ہے۔ یہ بیماری والا ڈرامہ بعد میں کرے۔ وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، وہ سچ میں بیمار ہیں، رات سے بی پی تھوڑا ہائی ہے۔ آمنہ نے بتانے کی کوشش کی تھی، ہاں پتہ ہے مجھے، بی پی ہی تو ہائی ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے جسے لے کر بستر پر پڑے ہیں۔ بی پی تو کبھی کبھار میرا بھی ہائی ہو جاتا ہے، اور خاص کر جب آپ کی بہو نخرے کرتی ہے تب زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ بہت پیاری ہے اشام، اگر تھوڑا بہت نخرہ کرتی ہے تو میری پیاری ماں، آپ خود پیاری ہیں، اس کے لیے آپ کو ہر کوئی پیارا لگتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ بہت پیاری ہے، لیکن اس کی زیادہ طرفداری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بہو اور ساس والا رشتہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جہاں تک بات ہے اس کے پیارے ہونے کی، تو اللہ نے اسے پیارا بھی تو میرے لیے ہی بنایا ہے، اور میرے سامنے اتنے ڈرامے کرتی ہیں۔ جائیں آپ تیار ہو کر آئیں دونوں باہر، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں امی۔ وہ ابھی کچھ اور بولنے ہی والی تھی کہ اس کے منہ سے امی لفظ پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ جانے کب کیسے ان کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ ضلاور انہیں دیکھتے ہوئے آہستہ سے انہیں تھام کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کے چوڑے توانا سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ نے انہیں ان کے صبر کا پھل دے دیا تھا، برسوں بعد ہی صحیح، لیکن ان کو ان کا بیٹا مل گیا تھا۔ اپنی ماں کی محبت کو وہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس عورت نے اس سے سچی محبت کی تھی، اسے اپنا بیٹا مانا تھا۔ ہار چکا تھا وہ خود سے لڑتے لڑتے۔ اسے محبت چاہیے تھی، اپنے رشتے چاہیے تھے۔
کارب صاحب جو کہ کب سے دروازے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے چشمے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اپنی نم آنکھوں سے صاف کی اور گلا کھنکارا، سخت لہجے میں بولے، اگر ماں بیٹے کی ایموشنل فلم ختم ہو گئی ہو تو ہم اپنی بہو کو گھر واپس لے آئیں۔ ان کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے اس سے الگ ہوئی تھی۔ یہاں تو جلن ہی ختم نہیں ہوتی، ذرا سا ماں نے بیٹے سے پیار کیا کر لیا، ان کے سینے میں تو آگ لگ گئی ہے۔ تیار ہو جا کے، میں باہر گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ آہستہ سے آمنہ کے ماتھے پر بوسہ دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ کارب نے آمنہ کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی خوشی سے بھرپور مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ اتنے سالوں میں انہوں نے پہلی بار اپنی بیوی کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ فراڈ کیس میں اسے 7 سال کی سزا ہوئی تھی، جبکہ جرمانے کے طور پر اسے 50 لاکھ کا جرمانہ ہوا تھا، جو کہ آسیہ بیگم کو اپنی تمام تر جیولری بیچ کر پورا کرنا پڑا۔ آسیہ بیگم کو زیادہ نہیں لیکن 3 سال کی سزا دی گئی تھی۔ فراڈ کا سارا پیسہ اپنے پاس رکھنے کے لیے آج کل تو وہ صرف اور صرف جہانگیر شاہ کے پیر پکڑتے اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ نہ کر کے بھی وہ اتنے برے کیس میں اس طرح پھنس جائیں گی۔ انہیں 3 سال کی سزا دی گئی تھی اور جہانگیر شاہ اس کی سزا میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے بھتیجے پر بہت ترس آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کیس کھولے گئے تھے۔ ڈاکٹر کی جعلی ڈگری ہونے کی وجہ سے بہت ساری جان اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو چکی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، خاص کر وہ لوگ جن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے دشمنی بنائے ہوئے تھا۔ ان لوگوں نے بہت بری طرح سے اسے مزید پھنسا دیا تھا، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا تھا سب سامنے آ گئے تھے۔ کسی کا بیٹا اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا تو کوئی اپنے شوہر کا نقصان کر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور نہ جانے کتنے کیسز سامنے آ گئے تھے، جس میں ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے اکثر لوگوں کی جان چلی جاتی تھی۔ نہ جانے کتنے ڈاکٹرز پکڑے گئے تھے، اور ضلعور نے بھرپور ساتھ دیا تھا تاکہ وہ ایسے جعلی ڈاکٹرز کو ان کے اصل مقام تک پہنچا سکے، اور یہ کام اس نے اپنے دل کی رضامندی سے کیا تھا، اور اب وہ بہت خوش تھا۔ کھانے پر اچھا خاصا انتظام کر لینا، آج تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں تمہیں لینے کے لیے۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے۔ بابا کمرے میں آ کر اسے بتانے لگے۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ انہیں ہسپتال سے گھر آئے آج 12 دن گزر چکے تھے، اور پچھلے 12 دن سے وہ یہیں پر تھی۔ اس نے بہت بار فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ہر بار یہی کہہ دیا کہ وہ گھر واپس نہیں آنا چاہتی۔ تب تک تو ہرگز نہیں، جب تک اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ 2-3 بار تو ضلعور نے اس پر اچھا خاصا غصہ بھی نکالا تھا، اور پھر اس نے فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اگر وہ نہیں آنا چاہتی تھی تو نہ آئے۔ 3 دن سے اس نے اس سے کوئی فون نہیں کیا تھا، لیکن اسے یقین تھا آج نہیں تو کل وہ اس سے رابطہ ضرور کرے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کا یقین تھا۔ شاید محبت کا یقین ایسا ہی ہوتا ہے۔ محبوب چاہے کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، کبھی اپنے محبوب کا مان نہیں توڑ سکتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو دیکھ سکے، ان کی محبت کو محسوس کر سکے، اور پھر اس کے علاوہ اسے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایشام نے نوٹ کیا تھا، اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اس کی ذات تھی، اور جب تک وہ اس کے سامنے سے ہٹ نہیں جائے گی تب تک یقیناً وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بغیر امریکہ جانے کی غلطی ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ فون پر وہ دوبارہ اسے دھمکی دے چکا تھا۔
کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا، اور اسے دھمکیاں دے کر وہ امریکہ جانے کی بجائے اسجد کے کیس پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ وہ اسجد کے کیس کو بہت اچھے طریقے سے نپٹا چکا تھا۔ اسجد کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اور آسیہ بیگم بھی اس کے بیٹے کی تمام مجرموں میں برابر کی شریک ہونے کی وجہ سے جیل میں تھی، اور آج وہ آ رہا تھا اسے لینے کے لیے۔ وہ نہیں جانتی تھی سب کچھ ٹھیک ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے، مطلب صاف تھا کہ وہ اسے لینے ضرور آئے گا۔ اس نے سب کچھ بہت اچھے سے کیا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے سب ملازموں کے ساتھ مل کر ٹیبل لگایا، اور اب ڈائننگ ہال کو کافی اچھی طرح سے دیکھ کر رہی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آخر اس کے گھر والے پہلی بار اس کے گھر آ رہے تھے، وہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے بابا کو اپنے اور زلاور کے بیچ کی مسٹرڈنگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ محبت اور عزت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ اگر وہ رشتوں کو نہیں سمجھنا چاہتا تو تم بھی زبردستی مت کرو، اس سے صرف تمہارا اور اس کا رشتہ خراب ہوگا، اور جب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارو۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں صرف شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی، بلکہ وہ ایک خوبصورت گھر چاہتی ہے جس میں رشتوں کی خوبصورتی ہو، محبت ہو۔ کاش جیسا اس نے سوچا ہے سب کچھ ویسا ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مشکل تھا اس کے لیے یہ سب، لیکن وہ اپنے دل میں اتنی گنجائشیں پیدا کر سکتا تھا۔ ملازمہ کے آ کر بتانے پر وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکلتی باہر آئی تھی۔ وہ لوگ آ چکے تھے اور جہانگیر صاحب خود انہیں ریسیو کرنے کے لیے دروازے تک جا چکے تھے۔ گاڑی سے نکل اس نے ایک نظر اس حویلی کو دیکھا تھا جہاں دروازے پر کھڑی وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ سے اس کے بابا کو نکلتے دیکھا۔ اسے دل سے خوشی ہوئی تھی کہ وہ لوگ ایک ہی گاڑی میں آئے تھے، ورنہ ان سے تو اس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن حیرانگی کا جھٹکا اسے تب لگا جب اس نے اپنا کرتا ٹھیک کرتے ہوئے گاڑی کی پچھلی ڈور کھولی تھی، اور وہاں سے نکلتی آمنہ بیگم کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت زیادہ بڑا جھٹکا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ امی اپنی بہو بیگم کو ساس والا رعب جما کر دکھائیں۔ وہ ان کے سامنے کھڑا ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تو آمنہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اپنی بہو کو دیکھیں، اور ذرا سخت نگاہوں سے گھور کر دیکھیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ ساس کس چڑیا کا نام ہے۔ وہ ان کے کان میں سرگوشی میں بول رہا تھا، جبکہ وہ کان لگا کر سننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کل تک ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے اور آج سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ اگر آپ نے ساس والا رعب نہیں جھاڑا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ ناراضگی سے بولا۔ اس کی ناراضگی والی دھمکی پر وہ سچ میں بے بس ہو گئی تھی۔ ابھی انہیں بیٹا ملے وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ لڑکی، یہ دروازے پر کھڑی ہمیں کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنے ساس سسر اور شوہر کے لیے خاص انتظامات کرو۔ اچھی ساس ہرگز ثابت نہیں ہوں گی۔ میں بہت ظالم عورت ہوں، یہ نہ ہو کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ وہ سختی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ساتھ کھڑے بیٹے کی جانب اشارہ بھی کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ظالم ساس ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی بدھو ہوں؟ میں آپ کے بیٹے سے بالکل نہیں ڈرتی، اور نہ ہی مجھے آپ کا ڈر ہے۔ ان کے اشارے کو سمجھتے ہوئے وہ بھی شیر ہوئی تھی۔ لڑکی، کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ شوہر کی ناصحیح ساس کی قدر کر لو۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ان کا دفاع کرنے لگا۔ میں اتنی ہی قدر کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کو میری قدر پسند نہیں آ رہی تو دوسری شادی کر لیں۔ اس نے آپشن پیش کیا تھا۔ بس اب اگر تم نے دوبارہ ایسی بکواس کی نا تو میں سارا لحاظ بھول جاؤں گا۔
दूसरी तो क्या, मैं तीसरी, चौथी, पांचवी शादी तुम्ही से ही करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत आएगी ही नहीं। अब रास्ता छोड़ दो मेरा। मेरे माँ बाप अंदर दाखिल होना चाहते हैं। तुम्हें तो अक्ल नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन मैं इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं दे सकता। मेरे बाबा कल शाम से बीमार हैं। इनका बीपी हर दर्जा हाई है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि अपनी बहू के ड्रामे देखकर इनका भी मज़ीद बीपी हाई हो जाए। तो बेहतर है कि तुम रास्ता छोड़ दो। वो इसे एक तरफ करते हुए इसे अपने बाबा की हालत बताने लगा, जबकि कारब शाह को झटका लगा था। थोड़ी देर पहले तो वो इनकी बीमारी को भी ड्रामा कह रहा था, अब इसे अपने बाप की बीमारी का एहसास हो गया था। दिल तो चाहा कि जूता उतार कर अभी शुरू हो जाए, लेकिन अभी अपनी माँ का भी कुछ ज़्यादा ही लाडला बना हुआ था। यह काम वो बाद के लिए उधार रख सकते थे। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया, सब कुछ बहुत अच्छा बना था। यकीनन इसने बहुत मेहनत की थी और आमना और कारब शाह ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी। इन्हें तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ईशान के रूम में इन्हें इनकी फ़ातिमा वापस मिल गई हो। हूर इनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। शायद वो कभी आमना को वो जगह नहीं दे सकते थे, लेकिन अपनी तमाम तर नाइंसाफ़ियों को इन पिछले गुज़रे दिनों में उन्होंने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। आमना एक बहुत अच्छी औरत थी। इसने सिर्फ़ इनकी ही नहीं बल्कि इनके बेटे की नफ़रत को भी बर्दाश्त किया था। आमना से शादी के चंद दिन के बाद ही इसके बाबा की हकीकत इस पर खुलकर सामने आ गई थी। दिल चाहा वो अपने बाप को गोली मारकर इसका किस्सा ख़त्म कर दे। इसकी वजह से इसने अपनी बेटी को खोया। वो अपनी बेटी का कत्ल माफ़ कर देता, लेकिन इसकी बीवी इनकी वजह से इस दुनिया से गई थी। यह बात बर्दाश्त न कर सका। अपने बाप से इतनी नफ़रत हो गई थी कि वो चाह कर भी कभी मुड़कर इन्हें न देख सका। यहाँ तक कि इसका बाप इसी का नाम लेता इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन कारब ने कभी मुड़कर भी इस शख्स की जानिब न देखा। शायद इसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी कि इसका बेटा इनकी ज़िंदगी में ही अपने आप को यतीम तस्वर करता था। सब कुछ ठीक हो चुका था। वो जैसे अपनी फ़ातिमा को इशाम के रूप में पा चुके थे। वो इसे अपनी बहू के रूप में देखकर बहुत खुश थे। वो इनकी बहन की बेटी थी। इसकी शक्ल भी इनकी बहन जैसी थी। वो जवानी और दौलत के नशे में कभी अपनी बहन की तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सके, लेकिन आज इन्हें एहसास होता था कि उन्होंने कितने खूबसूरत रिश्ते की नाकदरी की थी। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने सारे रिश्तों को खूबसूरती से निभाएंगे। वो किसी रिश्ते में कोई कमी नहीं होने देंगे। ज़िंदगी ने इन्हें बहुत बड़ा सबक दिया था और अब गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। अल्लाह ने इन्हें एक और मौका दिया था और अब वो ये मौका खोना नहीं चाहते थे। वो इसे घर लेकर जाने की बजाय किसी और तरफ लेकर जा रहा था। इसके साथ आती हुई वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। कहाँ जा रहे हैं? हम तो घर जाने वाले थे। आप मुझे किधर लेकर जा रहे हैं? वो हैरानगी से गाड़ी में बैठी इससे सवाल कर रही थी, जबकि वो गाड़ी आगे बढ़ाता न जाने इसे कहाँ लेकर जा रहा था। ईशान, तुम तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हो। सुकून से बैठी रहो। अब तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूँगा? हम दोनों जा रहे हैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। जानता हूँ कि अब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो मैं ये फ़ासला हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ। वो इसका हाथ अपने मज़बूत हाथों में थामे आहिस्ता से इसके हाथ पर अपने लब रखते हुए बोला। तो इशाम कांप गई। इसे आने वाले वक़्त से खौफ आ रहा था। वो इसकी कुछ पल की गुर्बत नहीं सह पाती थी और कहाँ यह शख्स इससे अपने तमाम तर हकूक़ लेने का फ़ैसला कर चुका था। वो जान चुका था कि वो इससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत वो तब से ही करने लगी थी जब इसके निकाह में आई थी। ये फ़ासले बेमायनी थे और वो इन्हीं फ़ासलों को ख़त्म कर देना चाहता था।
اس کا ننھا سا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آنے والے لمحات آسان نہیں ہوں گے، لیکن اپنے دل کو مضبوط کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دلاور شاہ کی محبتوں کے سمندر کو روک نہیں پائے گی، بلکہ اس سمندر میں خود بھی بہہ جائے گی اس کے ساتھ۔ گاڑی بے حد خوبصورت پیچ پر رکی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اسے لے کر جانے لگا۔ سامنے ٹینٹ لگا ہوا تھا، لائٹ سے راہداری بنائی گئی تھی جو بے تحاشا خوبصورت تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ آنے والے وقت سے اسے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن آنے والے وقت میں اس کا ہم سفر اس کے ساتھ تھا۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جا رہا تھا۔ راستہ بے حد خوبصورت تھا، لیکن کافی لمبا تھا۔ دور تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی لائٹس جو کہ لڑیوں کی صورت میں پورے راستے پر لگائی گئی تھی، جن سے راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ راستے کو روشنی بخش رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سفر اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، یہ خواہش اب بچپن سے تمہارے دل میں ہے۔ پھوپھو بھی ایسا ہی چاہتی تھی اور میں بھی ان کی خواہش کا پورا احترام کروں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے کو اسجد جیسے جعلی نہیں بلکہ تمہارے جیسے ایماندار اصلی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بہت محنت کرو اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک کامیاب اور قابل ڈاکٹر بن کر سامنے آؤ۔ مجھے یقین ہے تم یہ ضرور کرو گی۔ اب سے یہ صرف تمہاری ماں کا نہیں بلکہ تمہارے شوہر کا بھی خواب ہے جو تمہیں پورا کرنا ہے۔ میں تمہارا ہر خواب پورا کرنے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ چلتا اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہا تھا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گی۔ میں کبھی آپ کے لیے شرمندگی کی وجہ نہیں بنوں گی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، تو وہ بے ساختہ ہی اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتا اس کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ راستہ کب ختم ہوا پتہ نہ چلا۔ وہ ایک ٹینٹ کے سامنے آ رکے تھے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، ایک ساتھ اپنی آنے والی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جانتی ہو تم ایک جاگیردار کا بیٹا کبھی جاگیردار نہیں بن سکا، کیونکہ میرے اندر وہ دل ہی نہیں ہے جو سب سے نفرت کر سکے، جو ظالم بن سکے۔ میں ایک بہت عام شخص ہوں۔ اللہ نے مجھے جاگیرداروں کے گھر میں پیدا تو کر دیا، لیکن میرے دل میں میری ماں کا دل رکھ دیا۔ میں کبھی بھی جاگیرداروں کی طرح نہیں بن سکا۔ میں یہ سب چینج کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح سیاست میں آ کر اپنا نام بناؤں، لیکن میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے تم میری پہلی اور آخری خوشی ہو۔ اس جاگیردار کی جانب ہو۔ آج یہ جاگیردار اپنی تمام تر جاگیر تمہارے نام کرتا ہے۔ آج سے میں اپنا دل تمہارے نام کرتا ہوں۔ آج سے یہ تمہاری جاگیر ہے۔ میری زندگی میں تم سے پہلے کوئی آیا اور نہ ہی کبھی کوئی بعد میں آئے گا۔ مجھ پر، میرے دل پر، میری دھڑکنوں پر، دلاور شاہ کی ایک ایک سانس پر تم حکومت کرو گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ٹینٹ میں لاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹینٹ کے اندر ایک بیڈ تھا جس پر خوبصورت پھولوں کی پتیاں بکھری گئی تھیں۔ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ تو صبح سے ان کے ساتھ تھا۔ یقیناً یہ سارے کام اس کے دوستوں نے کیے ہوں گے۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحات کو سوچ کر وہ خوف زدہ تھی، جب اچانک اس نے اپنی گردن پر دلاور کے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ دل ڈھول کی طرح بجنے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی قربتوں کو برداشت کر رہی تھی۔
نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے ہوئے وہ اسے بیڈ تک لے کر آیا تھا۔ بیڈ ساتھ ساتھ پورا ٹینٹ اس وقت پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ اسے ان پھولوں کی خوشبو سے نہیں بلکہ پیار کی خوشبو سے مہکا دینا چاہتا تھا۔ تبھی تو وہ آج اپنے آپ پر بنا کسی بھی طرح کی پابندی لگائے اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ اس کی شدت سختی وہ اپنا آپ اپنے محرم کے نام کر چکی تھی۔ اس کے نازک سے وجود کو وہ کسی قیمتی شے کی طرح خود میں بسائے اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ وہ باہوں میں پگھلتی بس اسی کی ہو رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا جبکہ وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ تھکن سے بھرپور وجود لیے اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بس اس کے چہرے پر اپنی محبت برساتا اس کے وجود کو خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ I love you so much، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم جان ہو میری، تمہارے بنا کیسے رہوں۔ اس کی گردن کو جا بجا چومتا وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی شدتوں کو سہہ کر وہ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر پہلے ہی نیند میں اتری تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے دل کی ہر بات بتا رہا تھا۔ ایشام کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اس کی شدت سے بچنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی اسے خود میں قید کر رہا تھا۔ اس کا انداز بہت بے باک تھا۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی جتنا وہ بے باک ہے۔ عجیب دیوانہ تھا وہ آج اس کا پور پور اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ وہ اپنی دیوانگی کی الگ تحریر لکھ رہا تھا۔ آج وہ پوری طرح پاگل ہو جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کی دھڑکنوں پر اپنا نام لکھتا وہ اس کے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی شدت کو سہتی وہ بمشکل بے ترتیب سانسیں لے رہی تھی۔ وہ آج اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایشام، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بیٹی آئے۔ اللہ کی رحمت بن کر وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بیٹی کو بہت محبت دوں گا۔ اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کروں گا۔ وہ اپنی فاطمہ کو محبت نہیں دے سکی لیکن میں اپنی فاطمہ کو بہت پیار دوں گا۔ ایسا ہوگا نہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے اس سے سوال کرنے لگا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ 7 سال بعد اور اس سال کا سب سے بہترین ڈاکٹر کا ایوارڈ جا رہا ہے ڈاکٹر ایشام ضلاور شاہ کو، جنہوں نے اپنی قابلیت سے ہمارے ہسپتال کا نام روشن کیا ہے۔ بہت بڑی محفل منعقد کی گئی تھی جس میں ووٹنگ ہو رہی تھی اور اس سال کے سب سے بہترین ڈاکٹر کا ایوارڈ اسے دیا گیا تھا کیونکہ وہ سب سے قابل تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے اس ہسپتال میں اپنی زندگی کے 3 سال لگا دیے تھے۔ اسے وقت دیا تھا تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے۔ یہ خواب صرف اس کا نہیں تھا۔ وہ کمزور لڑکی جو کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی، جسے بزدل کہتے تھے، آج اتنے بڑے ہسپتال کی بہترین ڈاکٹر قرار پائی تھی۔ 3 سال پہلے جب اس کے ہاتھ ڈاکٹر کی ڈگری آئی اسے لگا جیسے پوری دنیا اس کے قدموں میں آ گئی ہو۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور وہ سب سے زیادہ شکر گزار تھی اس شخص کی جس نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا خواب پورا کرنے کے لیے قدموں کے ساتھ قدم ملائے تھے۔ اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، وہ اپنے خوابوں سے پیچھے نہ رہ جائے، اس لیے اس نے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ انتظار کیا تھا کہ جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی اور اس کی فیملی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اس کا باپ جو پوتا پوتی کا منہ دیکھنا چاہتا تھا، اپنی یہ خواہش دل میں ہی لیے 3 سال پہلے اچانک حرکت قلب بند ہونے سے خلق خدا سے جا ملا، لیکن اس نے آمنہ کو کبھی اکیلے نہیں رہنے دیا تھا۔
کب کیسے وہ نہیں جانتا تھا، مگر آج آمنہ اس کے لیے حور سے زیادہ اہم تھی۔ وہ حور العین کو بلا نہیں سکتا تھا، آخر وہ اس کو جنم دینے والی ماں تھی، لیکن اس سے محبت کرنے والی، اسے اپنا سمجھنے والی ماں تو آمنہ ہی تھی۔ کن سوچوں میں ڈوب گئے مسٹر شاہ؟ اپنی بیگم کی تصویر لینے والے تھے آپ۔ وہ اس کی اور آمنہ بیگم کی خوشی کو سوچتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں ڈوب گیا تھا کہ عمران نے اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے کچھ نہیں یار، بس سوچ رہا تھا کہ ماما جان اور پری ٹی وی پر یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی تو مجھے یہاں تصویریں بنانے میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر جلدی سے گھر پہنچنا چاہیے۔ وہ عمران کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عمران نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ جناب، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تصویریں میں لے چکا ہوں اور آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کر چکا ہوں، اس لیے آپ ریلیکس ہو کر بابی کو لے کر چلے جائیں، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ آمنہ بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی گود میں وہ 1.5 سال کی ننھی سی پری ہاتھوں میں تصویر لیے بہت غور سے تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے دیکھا اور پھر تصویر کو۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ تصویر اسے گھر میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس کے باپ کی شکل کا ایک آدمی تھا جسے اس کا دادا کہا جاتا تھا، بابا نہیں۔ وہ ہمیشہ بھول کر دادا کی بجائے بابا کہہ دیتی تھی، تو آمنہ اسے سمجھاتی تھی کہ وہ تصویر دلاور شاہ کی نہیں بلکہ کارب شاہ کی ہے۔ آدا، اس نے کارب شاہ کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاید وہ شاباشی چاہتی تھی۔ آمنہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ بڑی دادی، اس نے حور کی تصویر پر انگلی رکھ کر ایک بار پھر سے تصدیق کرنی چاہی۔ آمنہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میری دادی، اس نے ایک بار پھر سے اسی معصومانہ انداز میں کہا اور اگلے ہی لمحے ان کے سینے سے لگ گئی۔ میری دادی، وہ ان کے سینے سے لگ کر بے حد معصومیت سے بولی، تو انہوں نے لمحے میں اسے خود میں بھی لیا۔ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی تھی، لیکن پری کی زندگی میں اس کی دادی تھی، نہ چھوٹی نہ بڑی، بس اس کی دادی۔ وہ شام کے اتنے قریب نہیں تھی جتنی ان کے قریب تھی۔ سارا دن اس کا انہی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ چند دن کی ہی تھی کہ شام نے ایک بار پھر سے اپنی جاب سنبھال لی۔ کارب کے یوں تنہا چھوڑ جانے کے بعد انہیں اپنی زندگی بیکار لگنے لگی تھی، لیکن پری کے آ جانے کے بعد ایک بار پھر سے جینے لگی تھی۔ ان کی زندگی کی تمام تر خوشیوں کا مرکز صرف پری بن گئی تھی۔ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے وہ ہنستی مسکراتی رہتی۔ انہیں یہ بات کہنے میں عار محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس وقت اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ جی رہی تھی، جس میں ان کی پوتی ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اعتراض تو بہت رہا تھا، شکوے بھی بہت کیے تھے کہ ان سے محبت کرنے کے لیے کسی انسان کو نہیں بھیجا، لیکن اب ان کے سارے شکوے ختم ہو چکے تھے، کیونکہ ان سے محبت کرنے کے لیے پری آ گئی تھی، جو اپنے ماں باپ سے زیادہ انہیں چاہتی تھی۔ وہ تو سوتی بھی رات کو انہی کے پاس تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے ہی خوش ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کے ماں باپ واپس آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ انہیں ٹی وی پر دیکھ رہی تھی، اس کی ماں ایوارڈ لے رہی تھی اور اس کا باپ فخر سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 1.5 سال کی معصوم سی بچی ان کی خوشیوں کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اپنے ماں باپ اور سب سے بڑھ کر دادی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ یہ جان چکی تھی وہ سب خوش ہیں، اور ان سب کی خوشی میں وہ بھی خوشی سے ناچ رہی تھی۔